کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئے، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ہی ملتی ہے، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہے، تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ بند دروازے کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، بہت سی دعائیں کرنی ہے، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ صرف اپنی طاقتوں کے ساتھ آپ کے حالات کو اچھے سے برا یا برے سے اچھا نہیں کرتا۔ اللہ صرف اپنی حکمتوں کے ساتھ آپ کی سختیوں کو آسانیوں میں یا آپ کی آسانیوں کو سختیوں میں نہیں بدلتا۔ آپ کو سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے، پھر ہی اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے آپ پر بندشیں نہیں لگائی، اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے خود مختاری بخشی ہے۔ آپ جو چاہے اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں، تو اب اگر آپ ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، تو پھر ان کے برے نتیجے پر بھی اللہ کو الزام نہیں کر سکتے۔ اگلی 4 نمازوں کی توفیق تبھی ملیں گی نا جب پہلی ایک نماز پڑھی ہوں گی۔ قرآن تبھی سمجھ میں آئے گا نا جب روز اسے پڑھنے کی کوشش کی ہوں گی۔ نیت عمل سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آپ ایک نماز اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ آپ کو باقی نمازوں کے لیے بلائیں گا، پھر اللہ واقعی آپ کو اگلی نمازوں کی طاقت دے دے گا۔ آپ قرآن کی صرف ایک آیات روز اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اس کے ذریعے میں نے اللہ سے بات کرنی ہے، تو پھر آپ کو نہ صرف اللہ کی باتیں نظر آنے لگیں گی بلکہ سمجھنے بھی آنے لگیں گی۔ یہ جو دل ہے نا، عبادتوں کے سارے معاملات اس دل سے ہی شروع ہوتے ہیں، تو پھر محسوس کرے کہ یہ دل آپ سے کیا کہتا ہے، کیا یہ واقعی ہدایت مانگتا ہے؟ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہے۔ یاد رکھیے آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھے۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہے جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہے، اللہ سے امید لگائے۔ جب اللہ تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاتے ہو۔ وقت کوئی بھی ہو ایک سا نہیں رہتا، اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، مگر جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی انگنت مصلحتیں تھیں۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک کا جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہیں جنہیں ناممکن سمجھ کر
تم اس پر دستک دینا بہت پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔